وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان إلا ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ عمن ولو نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو بہت ساری باتیں ہمیں بتلائیں، اس میں یہ بھی ہے کہ تمام مخلوقات میں سے انسان سب سے افضل اور اشرف ہے. جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے افضل اور اشرف، اعلیٰ اور برتر ہونا، اس کے لیے کسی تقریر کی، دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ان آنکھوں سے، جو سر کی آنکھیں ہیں جن سے ہر شخص دیکھتا ہے، میں دل کی آنکھ کی بات نہیں کر رہا، جو اللہ والوں کی کھلی ہوتی ہیں اور وہ بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ سر کی آنکھوں سے جو آدمی اس دنیا کو دیکھ رہا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالی نے انسان کو دوسری مخلوق سے اونچا بنایا ہے. بہت سی باتیں ہیں جن میں سے ایک وجہ اس کی عقل ہے. لکھا ہے علماء نے کہ عقل کا کوئی نہ کوئی درجہ ہر مخلوق میں ہے جتنی اس کو ضرورت ہے. مثلاً فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں ان میں بھی عقل ہے، پر اتنی عقل ہے جتنی ان کو ضرورت ہے. ایک درجے کی عقل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتے کے سامنے اگر آپ ایسے پتھر اٹھاویں تو بھاگتا ہے، اگر عقل نہیں ہوتی تو کھڑا رہتا. کسی جانور پر آپ حملہ کریں لاٹھی سے یا کسی چیز سے تو لاٹھی کو پر حملہ نہیں کرے گا، وہ حملہ کرنے والے پر حملہ کرے گا جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. ایک عقل ہے. لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر مخلوق کی عقل بس ان کی ضرورت کے مطابق تھوڑی سی ہے. انسان کو اللہ نے خوب عقل دی ہے. انسان کو اللہ نے یہ عقل دی ہے کہ وہ جو کام کرے گا اس کے تہ تک پہنچ سکتا ہے، اس کے انجام کو سوچ سکتا ہے. وہ جب کسی نوکدار چیز کو اٹھائے گا تو اس کو خوب عقل ہے کہ اس کو لکڑی کی طرف سے پکڑنا ہے یا اس کے لوہے والے پھل کی طرف سے پکڑنا ہے. خوب عقل ہے. جیسے جیسے یہ بچہ انسان کا بڑھتا جاتا ہے اللہ اس کی عقل کو وسیع کرتے جاتے ہیں، اونچا کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے عقل اور تجربے کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے کام انجام دے دیتا ہے. اسی لیے اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی، جس کو قرآن کی صورت میں جمع کیا گیا، تو وہ آدھا قرآن تقریباً آدھا قرآن اس دنیا کے انجام سے متعلق. کیوں اس کو سوچنے والا بنایا ہے؟ اتنا سوچنے والا
کہ یہ کم از کم ہر کام کے انجام کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے. اس کو ایک دفعہ اگر بجلی سے کرنٹ لگ جاوے تو آئندہ بجلی کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس سے کرنٹ لگتا، انجام اس کے سامنے آ گیا ہے. اگر اس کے سامنے کوئی آدمی آگ سے جل مرا تو اب وہ آگ سے احتیاط کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے اس کا انجام برا ہے. اب وہ خود اس کا تجربہ نہیں کرے گا. اللہ نے جل جلالہ، اللہ تعالی نے اس قرآن میں آدھے سے زیادہ وحی جو آیات جو ہیں، آدھے تقریباً، وہ اس بات سے متعلق ہیں کہ دیکھو یہ دنیا بنائی جا رہی ہے توڑنے کے لیے. یہ کائنات کا نقشہ تمہارے سامنے یہ اس لیے ہے کہ اس سب کو توڑ پھوڑ دیں گے. اور پھر یہ بھی کب توڑیں گے نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم، کسی وقت بھی توڑ دیں گے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ حدیثوں میں آیا، احادیث میں، کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ جو زلزلہ آئے گا زمین کو ہلا دینے والا، واخرجت الارض اثقالها، وہ جو زمین میں جو چھپی ہوئی تھی چیزیں ان کو باہر نکال لے گا. پھر اس کی تشریح ہے کیا کیا چیزیں. وقال الانسان ما لها، انسان کے ارے اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہی ہے زمین. یومئذ تحدث اخبارها، آج کے دن یہ اپنی خبریں باہر نکالے گی. میرے زمین کے میرے یہ والے حصے پر فلاں نے فلاں جرم کیا تھا، زمین کے اس خطے پہ فلاں نے فلاں حرکت کی تھی. یومئذ تحدث اخبارها. کہا جو یہ سورت پڑھے گا ایک دفعہ اس کو آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس نے وہ مضمون پڑھا ہے. ہمارے ہاں تو ہم صرف یوں کر رہے ہوتے ہیں نا، اصل تو کیا ہے جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہو ساتھ. تو جو پڑھ رہا ہے یہ اس کو آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے یہ آدھے قرآن میں تو یہی مضمون ہے. یہ سب چیز توڑ پھوڑ جائے گی. وَإِذَا جاءت الطامة الكبرى، اوہو بڑا سخت وقت، بہت سخت وقت آنے والا ہے. ابھی بعض جگہ پر یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اوہو یہ جو قیامت والا زلزلہ ہے شیء عظیم، او بڑی عجیب بات ہے، بہت عظیم الشان. کیوں بھائی، کیوں عظیم الشان ہے؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى. ایسا زلزلہ ہوگا یوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت. یہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے جو لمحے بھر کے کو بھی بچے کو نہیں بھولتی اپنی، وہ گھر کے کسی کونے میں کھانا بنا رہی ہو، کپڑا دھو رہی ہو، اس کا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ وہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس کی طرف. وہ دودھ پیتا بچہ، اس کو نقصان نہ ہو، اس کی ضرورت وقت پر پوری ہو جائے. کیا کہا؟ یوم تذهل، آج کے دن یہ دودھ پلانے والی عورت یہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اس کو نہیں یاد ہوگا کہ میرا بھی کوئی بچہ ہے جس کو دودھ کی ضرورت ہے، جس کی کوئی ضرورت ہے. تو یہ تو گود والا بچہ،
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور وہ جن کے پیٹ میں تھا وہ حمل وضع ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو کیا دیکھے گا، یہ لوگ جو ہیں نشے میں ہیں، کیا جھول رہے ہیں، ان کو ہوش حواس نہیں باقی. قیامت کے ایسے ایسے نقشے کھینچے گئے. القاریہ، کھڑکھڑانے والے. مل قاریہ، ارے تمہیں کیا پتا کیا کھڑکھڑانے والی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تم دیکھو گے انسانوں کو کیسے دیکھو گے، پتنگوں کی طرح زمین پر پڑے ہوئے. تو جو پہلا سور پھونکا جائے گا اس کے بعد کی حالات قرآن میں اور حدیث میں تفصیل سے نقل کیے گئے. عرض کیا کر رہا ہوں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ بتایا ہے کہ اس دنیا کا انجام کیا ہے، اور ہم انسان اس دنیا میں ایسے جی لگا کر بیٹھے ہیں جیسے ہمیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. یہ جو عمارت ہم بنا رہے ہیں یہ ایسے بنا رہے ہیں کہ جیسے یہ عمارت کبھی ٹوٹے گی ہی نہیں. ہم جو کھانے اور کمانے میں لگے تو ہم ایسے لگے جیسے ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ کیسے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا. ہمیشہ کے لیے نہیں آئے دنیا میں. قدم سوء مرقد، مرقد کہتے ہیں قبر کو، مرقد قبر کو کہتے ہیں. قدم سوء مرقد، قدم جو ہے وہ قبر کی جانب ہے. قدم سوء مرقد، نظر سوء دنیا، نظر دنیا کی طرف ہے. لمحہ بلمحہ قبر سے قریب، اور نظر جمی ہوئی ہے اپنی دنیا پر، آخرت پر نہیں ہے، قبر پر نہیں ہے. قدم سوء مرقد، نظر سوء دنیا، کدھر جا رہا ہے کہاں دیکھتا ہے. جو کہیں جا رہا ہو ادھر اور دیکھ رہا ہو ادھر تو کیا ہوتا ہے، وہ لڑکھڑاتا ہے، گرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے. کر رہے ہم سارے دنیا میں اس طرح جی لگا کر بیٹھے ہیں، اس طرح جی کہ بس یہی سب کچھ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا تمہیں اپنی زندگی کا کتنا اعتبار ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں. کہ اللہ کے رسول صبح ہوتی ہے تو شام کا اعتبار نہیں ہوتا کہ شام ہو سکے گی، شام دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا. شام ہوتی ہے تو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ صبح دیکھ سکوں گا کہ نہیں دیکھ سکوں گا. ہمارے کتنے سال کا پروگرام ہے بھائی؟ سبحان اللہ. ہاں ہاں ٹھیک ہو جائیں گے. مولوی صاحب نے تقریر تو اچھی کی تھی، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا. کب دیکھیں گے، ابھی تو ہے عمر. ارے کسی نے دیکھی ہے عمر؟ جس کی داڑھی نہیں نکلی ہوگی تو کتنے داڑھی والے موجود ہیں، میرا کہاں نمبر ہے ابھی. جس کی داڑھی نکل گئی کالی کی، یہ تو ابھی سفید داڑھیوں والے موجود ہیں، میں تو ابھی کالی داڑھی والا ہوں. ابھی کہاں، یہ شیطان چکر دے رہا ہے. اور سفید داڑھی والے کو یہ چکر دے رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ سفید داڑھی والے موجود ہیں. ابھی کہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے یہ جواب دیا کہ صبح ہوتی ہے تو شام کا اعتبار نہیں، شام ہوتی ہے صبح کا اعتبار نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت لمبی امید ہے تمہاری. اللہ کے رسول آپ کیسے؟ کہا میں اگر ایک طرف سلام پھیر لیتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا. اللہ نے انجام دنیا اس سے ڈرایا ہے. اس کو سامنے تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا. ہم نے چھپایا امتحان کی خاطر، لیکن دیکھو بتا رہے ہیں کہ ہونے والا ہے صاحب. پھر اس دنیا کے اندر دو گروہ ہو جاتے ہیں. ایک وہ جو چیزوں کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں. کس کو؟ یہ چیزیں سامنے ہیں، واہ واہ کیسی دنیا ہے، کیسی زبردست. اور دوسرا گروہ وہ جو کہتے ہیں نا 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 ہے تو زبردست، لیکن نبی نے خبر دی ہے کہ توڑ پھوڑ دیا جائے گا اور پھر اس کا سوال ہوگا. یہ دونوں گروہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعوں میں اس کے لیے بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا فرمائیے گا.